میں اس ویڈیو میں قرآن پاک، خانہ کعبہ، آب زمزم، اللہ کے 99 نام، آذان اور بسم اللہ پر کی گئی جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو اور جرمن سائنسدان ڈاکٹر نٹ فیفر کی تحقیق کے شاندار پہلوؤں پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے جب پانی پر مکہ لفظ بول کر اس پانی کا سیمپل لیا اور اس کو برف بنانے کے بعد مائکروسکوپ کی مدد سے اس کا فوٹو لیا تو مکہ لفظ کے ڈیزائن کا فوٹو یہ ملا۔ دوست، پہلے اس بیسک اسٹیٹمنٹ کو ملاحظہ فرمائیے۔ بندے کی اچھی سوچ، اچھے الفاظ اور اچھی فیلنگ سے پانی کی مائکروسکوپک فوٹوگرافی سے اچھی پھول جیسی شکلیں ملیں، جبکہ منفی سوچ، برے الفاظ اور برے جذبات سے بری اور ٹوٹی ہوئی شکلیں بنتی ہیں۔ آپ ان فوٹوز کو دیکھیں۔ ایک پر اچھے اور دوسرے پر برے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ 30 دن بعد اچھے الفاظ والی چیزیں پیاری اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ برے الفاظ والی چیزیں گل سڑ چکی ہیں۔ مکہ مسلمانوں کا مقدس شہر ہے اور اس میں موجود کعبہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے اپنی کتاب دی میسج فرام واٹر میں اسی بات کو مکہ، سعودی عربیہ نام سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر مسارو یہ فوٹو دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس میں کعبہ اور کعبہ کے اطراف کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ آپ کتاب میں لکھی اس اسٹیٹمنٹ کو انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ ویسے تو پانی میں ہر لفظ سے کوئی نہ کوئی ڈیزائن بنتا ہے، لیکن یہ فوٹو ایک بات کے لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں کعبہ سمیت پورا مکہ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ پہلے اس فوٹو کو دیکھیں، پھر اس فوٹو کو، دونوں میں کافی سملیرٹیز موجود ہیں۔ ایک سعودی اسٹوڈنٹ جاپان کی ٹوکیو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی کہ ڈاکٹر ایموٹو پانی پر حیرت انگیز تجربات کر رہا ہے تو اس نے زمزم واٹر یعنی آب زمزم لا کر ڈاکٹر ایموٹو کو دیا تاکہ وہ اس پر بھی ریسرچ کریں۔ زمزم، سعودی عربیہ۔ ڈاکٹر ایموٹو نے جب آب زمزم کو جمانے کی کوشش کی تو یہ پانی برف نہیں بن رہا تھا، تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس میں کافی مقدار میں دوسرا پانی ڈالا۔ جمانے کے بعد اس نے مائکروسکوپک فوٹوگراف لیا تو وہ پھر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے آج تک جتنے بھی فوٹو لیے تھے وہ سب سنگل تھے، لیکن اس فوٹو میں پھول جیسا ڈیزائن ڈبل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، یہ راز آج بھی راز ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زمزم 2 الفاظ ہیں، شاید اس لیے یہ پھول ڈبل نظر آ رہے ہوں، یا کچھ اور، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ڈاکٹر مسارو نے سادہ پانی پر ہسبینڈ وائف یعنی مرد عورت کا لفظ بولا تو اس فوٹو میں بھی ڈبل ڈیزائن نظر آیا۔ اس بات سے کچھ شواہد مل رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ شاید یہ وہی پانی ہو، اسی لیے آب زمزم میں نر اور مادہ کی خصوصیات موجود ہیں۔ میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ تھینک یو، مدر ٹریسا، ایڈولف ہٹلر، لو اینڈ گریٹیٹیوڈ جیسے ڈبل الفاظ بولنے سے پانی میں کبھی ڈبل ڈیزائن نہیں بنا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آب زمزم پانی تھوڑا ہو اور پینے والے لوگ زیادہ ہوں تو دوسرا پانی بھی آب زمزم میں مکس کر کے سب کو پلایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سارا پانی بھی آب زمزم ہی بن جاتا ہے۔ یہی سب کچھ ڈاکٹر ایموٹو کی تحقیق میں بھی پتہ چلا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ جب دوسرے پانی کے 1000 قطروں میں ڈالا گیا تو سارا پانی آب زمزم ہی بن گیا۔ آپ ثبوت کے طور پر اس کلپ کو دیکھ سکتے ہو۔ آب زمزم خود میں ہونے والی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتا اور دوسرے پانی میں ڈالنے سے سارا پانی آب زمزم ہی بن جاتا ہے۔ پانی کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ واقعی آب زمزم ہے تو اس سے بجلی گزار کر بلب جلایا جاتا ہے۔ اگر پانی سے بجلی گزر کر بلب جل جائے تو وہ پانی واقعی آب زمزم ہے، ورنہ نہیں۔ آپ اس کتے کو دیکھیں، یہ کتا منرل واٹر نہیں پی رہا بلکہ نارمل نیچرل واٹر، قدرتی پانی کو پی رہا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ قدرتی پانی میں زیادہ انرجی ہوتی ہے جبکہ منرل واٹر صاف ہونے کے باوجود کم انرجی والا ہوتا ہے۔
ڈاکٹر نٹ فیفر جو جرمنی سے تعلق رکھتا ہے، اس نے آب زمزم پر 12 سال تک ریسرچ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس پانی میں زیادہ طاقت پائی جاتی ہے، اس سے بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نٹ یہاں پر ایک ٹی وی پروگرام میں فوٹو دکھا کر سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انسانی خلیے باڈی سیلز کی فوٹوگرافی سے پتہ چلا ہے کہ آب زمزم پلانے سے انسانی خلیے سیلز زیادہ خوش اور انرجیٹک نظر آتے ہیں۔ آپ اس فوٹو کو اس فوٹو سے میچ کر کے بھی سمجھ سکتے ہو۔ ڈاکٹر نٹ کا مزید کہنا ہے کہ اللہ کے ذکر اور عبادت سے بھی انسانی جسم الخلیوں پر بہت مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آب زمزم پر 12 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اب وہ حج اور نماز پر بھی ریسرچ کریں گے۔ وہ حج ادا کرنے سے پہلے اور حج ادا کرنے کے بعد انسانی جسم، دماغ اور خلیوں پر پڑنے والے اثرات کی تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ نماز اور حج سے جسم میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پاک اور مقدس کتاب قرآن کے بارے میں ڈاکٹر ایموٹو نے اپنی کتاب میں لکھا، ہم نے پانی پر ٹیپ کی مدد سے قرآن کی تلاوت چلائی تو بغیر کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کے خوبصورت ڈیزائن بنا۔ قرآن کی تلاوت کا یہ ڈیزائن باقی سب دوسرے ہزاروں ڈیزائن سے منفرد اور الگ تھا۔ یہ ڈیزائن بہت مضبوط اور پائیدار دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر ایموٹو کا کہنا ہے کہ بندے کی سوچ سے، خیال سے، احساس سے اور جذبات سے پانی کی حیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس تجربے میں ڈاکٹر ایموٹو نے کچھ لوگوں کو کہا کہ پانی کو اپنے دل میں برا کہو، تو وہ پانی کی یہ فوٹو ملی۔ لیکن جب ان لوگوں نے سامنے پڑے پانی کو دل میں تھینک یو کہا تو پانی میں خوبصورت ڈیزائن بننا شروع ہو گیا۔ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہو، یہ وہ فوٹو ہے جب ڈاکٹر ایموٹو نے ٹوکیو شہر میں ایک گلاس کا پانی رکھا اور 500 لوگوں کو جو کئی ہزار کلومیٹر گلاس سے دور تھے، انہیں کہا کہ پانی کو تھینک یو بھیجو۔ میرا یہ پرسنلی ماننا ہے کہ 500 لوگوں نے جو ٹوکیو سے باہر دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے تھے، اپنی سوچ سے ہزاروں کلومیٹر دور پانی کو افیکٹ کر ڈالا۔ جبکہ قرآن پاک پوری دنیا کی واحد، پرووڈ، اتھینٹک، تصدیق شدہ، دونوں جہانوں کے علم والی کتاب ہے۔ اس کو کروڑوں مسلمان پڑھتے، سمجھتے اور یاد کرتے ہیں۔ پانی کو تو 500 لوگوں نے اپنی انرجیز ٹرانسفر کی، جبکہ قرآن کی طرف کروڑوں مسلمان ہر وقت متوجہ رہتے ہیں اور صدیوں سے قرآن سے محبت کرتے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ قرآن کے الفاظ کا محبت، شفا اور نیکی سے بھرپور اورا کتنا اسٹرانگ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور پانی پر دم کر کے پینے سے انسانی جسم میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب ہم سیب پر یا پودے پر اچھے اور برے الفاظ بولتے ہیں تو 1 مہینے میں ہی اچھے الفاظ والا پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جبکہ برے الفاظ والا پودا سوکھ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اچھے الفاظ والی ٹیکنیک کو خود پر اپلائی کرتے ہیں تو ہم پر جلدی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کسی بندے میں رحمت جلدی داخل کیوں نہیں ہوتی؟ دوست، وہ اس لیے کہ انسان پوری دنیا میں واحد مخلوق ہے جس میں انکار کی صلاحیت موجود ہے۔ کسی دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمت کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان سادہ سی ٹیکنکس کی مدد سے اپنی زندگی کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے سے پانی میں یہ فوٹو ملا۔ عرب لوگوں سے میٹنگ کے دوران ڈاکٹر مسارو نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمان 1400 سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پڑھنے سے چیزوں میں کتنی برکت اور رحمت داخل ہوتی ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 اللہ کے پیارے اور رحمت والے نام ہیں۔ أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس۔ اللہ کے پیارے ناموں سے بھی پانی میں بہت خوبصورت پیٹرن بنے، چند ملاحظہ فرمائیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تمام صفات کا مالک اور تمام جہانوں کا رب ہے. المبدیو کا مطلب ہے پہلی بار پیدا کرنے والا. کہا جاتا ہے کہ حمل کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس اسم مبارک کو 99 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. المعید مطلب دوبارہ پیدا کرنے والا. اگر کوئی بندہ گم ہو جائے تو اس کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ اپنی مرضی سے یا اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کے ناموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. شاید کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں غیر سائنسی لگ رہی ہوں. سائنس ابھی بہت پیچھے ہے. یہ باتیں سائنس کی سمجھ سے باہر ہیں. لیکن ایک اہم بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر مسارو ایموٹو اور ڈاکٹر نٹ فیفر جیسے کئی سائنسدان پانی سے لوگوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں، جس کو ہیلنگ واٹر تھراپی کہا جاتا ہے. دوست، اگر آپ اردو میں اللہ کے نام کے فائدے والی بک پڑھنا یا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. پوری دنیا میں سب سے بہترین کلمات آذان کے ہیں جو دور تک ہر کسی کو سنائی دیتے ہیں. آذان کے بعد جب پڑے ہوئے پانی کو مائکروسکوپ کی مدد سے شوٹ کیا گیا تو اس پانی میں یہ فوٹو ملا. نئی تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ بندے کی دعا سے، سوچ سے اور اچھے کلمات سے ہوا، بارش مطلب کہ آس پاس کی ہر چیز پر اثر ہوتا ہے. آذان سے اور اچھے کلمات سے ہوا اور بارش بھی رحمت والی بن جاتی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مچھلی کو پانی کے گلاس میں رکھا جائے تو کیا وہ کبھی گلاس کے سائز سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس گلاس میں موجود مچھلیوں کو جب باہر نکال کر بڑے پانی میں ڈالا گیا تب بھی یہ اسی طرح گھوم رہی تھیں. بالکل اسی طرح انسان بھی پہلے اپنی سوچ سے دائرہ بناتا ہے، پھر ساری زندگی اسی میں گھومتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی سوچ کے دائرے سے نکل کر اپنا تعلق سب سے بڑے اللہ سے نہیں جوڑتا. وہ کائنات کے سمندر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ پانی کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے ایز اے ہیلنگ تھراپی کے طور پر یوز کیا جائے تو اس کے لیے آپ اوپیڈیا یوٹیوب چینل کی یہ ویڈیو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے وزٹ کر سکتے ہو. دوست، بہت سارے لوگوں کو ہماری ویڈیوز نہیں مل رہی ہوتی. وہ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پر اوپیڈیا ٹائپ کر کے سرچ کریں، پھر اس لوگو پر کلک کریں. اب اس ہوم کے پاس موجود ویڈیوز پر کلک کریں. اب اوپیڈیا چینل کی سب ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. اپنی مرضی سے پسند کریں اور دیکھیں.